دنیا میں جو بھی آیا وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اپنی بڑائی کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کائنات میں اگر بقا کسی ذات کو حاصل ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بڑی بڑی شخصیات دنیا میں آتی ہیں، شخصیات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور انسانی معاشرے کو دو چیزیں چاہیے، ایک قیادت اور دوسرا قانون۔ قانون وہ دائمی ہوتا ہے، مسلسل چلتا ہے، شخصیات اور قیادت کسی وقت وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پردہ کر جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے دین اسلام سے جو کچھ اخذ کیا اور ہمیں پڑھایا انہوں نے، وہ یہی ہے کہ ہم اکابر کے نسب العین کو سامنے رکھیں اور ان کے نسب العین کو زندہ رکھیں کہ نسب العین کو بقا حاصل ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، میں علماء کرام کے سامنے بھی اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب صورتحال پلٹ گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے سے خون آ گیا، غار میں پناہ بھی لینی پڑ گئی، اور کس کرب سے اس وقت وہ گزرے۔ ایسے وقت میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کے وہ کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے آواز دی افیکم محمد۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ پھر اس نے آواز لگائی افیکم ابو بکر بن ابی قحافہ، ابو بکر بن ابی قحافہ زندہ ہیں؟ صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ پھر اس نے آواز لگائی افیکم عمر بن الخطاب، پھر آپ نے فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ جب ان تین شخصیات کے بارے میں جواب نہیں آیا تو پھر اس نے فتح کا نعرہ لگایا، اعلو حبل کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ لگایا تو آپ نے فرمایا اب جواب دو، اللہ اعلیٰ وجل۔ پھر اس نے نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لکم، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اب ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے تین آوازوں پر جواب نہیں دیا اور آخری دو آوازوں پہ جواب دے دیا، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سبق کیا لینا ہے اس سے؟ یہ ایک تعلیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی بعض مقامات پر حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ امت کو تعلیم دے دی، پہلے تین آوازوں پر جواب نہیں دیا، اگر دے دیتے تو ہمیں یوں ذہن دیا جاتا، ہمیں یوں تعلیم ملتی کہ جیسے ہمارا بقا اور دار و مدار ان شخصیات پر ہیں، یہ ہیں تو پھر امت ہے ورنہ نہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے خاموشی ظاہر کی تاکہ شخصیات کی اہمیت بھی برقرار رہے، اور یہ کہ انہوں نے تو ہمیشہ نہیں رہنا، تو امت کی بقا اور دین کی بقا کا دار و مدار شخصیات پہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے عقیدے کا اظہار کیا آپ نے فوراً جواب دیا، تعلیم دی ہمیں اور آپ کو اور امت کو کہ اس عقیدے توحید کے ساتھ امت زندہ رہے۔ تو اسی طرح ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک حجت ہوتے ہیں۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ حسین آگاہی والی مسجد میں، چھوٹی سی مسجد میں پڑھاتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ والد صاحب باقاعدہ جاتے تھے مسجد میں، ان کے ساتھ محراب میں بیٹھ جاتے تھے، طلباء پڑھ رہے ہوتے تھے، طلباء کی تلاوت کی گونج میں آپس میں حال احوال نہیں ہو سکتا تھا، اور دونوں خاموش 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے اور قرآن سنتے تھے بچوں کا، اور پھر رخصت ہو جاتے تھے۔ تو ان حضرات کے ساتھ جو تعلق میں نے دیکھا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا، اس تعلق کا ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ ان کی اولاد میں تحفیظ قرآن، تجوید جو حضرت نے ان کو منتقل کی،
उनमें भरपूर सलाहियत और इस्तेदाद अल्लाह ने दी और वो आज उनके औलाद में ज़िंदा है और वो सलाहियत अल्लाह ने उनको अता की। तो इस किस्म के इज्तिमाआत हमारे अकाबिर के हवाले से होने चाहिए। हम किसी के उर्स तो नहीं मनाते, न कोई हमारे नज़दीक कोई दिन मुतय्यन है, लेकिन ऐसे इज्तिमाआत में अगर हम अपने अकाबिर के तज़किरे करेंगे तो ये तज़किरा भी अक़ीदा की पुख्तगी का सबब बनता है और ये सनद बनता है, क्योंकि दीन सनद का नाम है। इन लोगों से कुरान हमें मुंतकिल हुआ है, हदीस हमें मुंतकिल हुई है, तो ज़ाहिर है कि अगर हम उनके फ़यूज़ व बरक़ात से इस्तिफ़ादा करना चाहेंगे तो फिर ताल्लुक़ जो अदब का है और एहतराम का है वो बरक़रार रखना चाहिए। अल्लाह ताला उनके अरवाह को तरोताज़ा रखे। एक दफ़ा मुझे फरमाने लगे कि मौलवी फज़ल रहमान अजीब काम हुआ है मेरे साथ। मैं कुरान की तिलावत करता हूँ और जब मैं एक दिन इत्तिफाक से ग़ार हरा में गया तो मैंने चाहा कि मैं यहाँ 2 रकात पढ़ूँ, तो मेरी मंजिल जो थी, आज की मंजिल शुरू हो रही थी इक़रा से। अगर पहले मुझे इल्म नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी मंजिल को देखा और मैंने कहा कि 2 रकात पढ़ूंगा तो उसमें कौन सी सूरत पहले पढ़ूंगा, तो मेरे आगाज़ इक़रा से हो रहा था। तो कहते बहुत मैं खुश हुआ कि जहाँ पहली वही आई है और मेरी मंजिल भी आज यहीं से शुरू हो रही है। तो ये वो लगाव था, और इस किस्म के लगाव के बाद उनकी जो नूरानी शख्सियत, मैं तो मदीना मुनव्वरा में जब भी जाता था तो ज़ियारत के लिए हाज़िर होता था, और जब वो बीमार थे तो घर में जाकर उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप अंदर आ जाएं। तो आखिरी मुलाकात वही थी। उसके बाद फिर वो हमसे जुदा हो गए, और हम आज उनकी जुदाई के बाद पहली मरतबा इतने खूबसूरत इज्तिमा में उनका ज़िक्र कर रहे हैं। तो ये तज़किरे अपने अकाबिर की जारी रहने चाहिए और उनकी खिदमात को ज़िंदा रखना चाहिए, ताकि उम्मत को रग़बत मिले और उनके नस्ब-ए-ऐन के साथ लोग वाबस्ता हो जाए।